أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. اللہ رب العالمین نے فرمایا وقیل یا ارض ابلعی، کہہ دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی، اور کہہ دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ ونادى نوح ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے، حق ہے، اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، تیرا بیٹا تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہے، دین کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، نوح نے کہا کہ میرے پالنہار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب یہاں سے گزشتہ کل کے درس میں یہ باتیں بتائی گئی تھی کہ عذاب آیا اور ہلاک و برباد کر دے گئے۔ تو عذاب آنے سے کچھ پہلے کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ یہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اس کا جواب بھی اللہ رب العالمین دے رہے ہیں۔ کہا دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، تو نگلنا کا استعمال وہ جانوروں کے لیے ہوتا ہے، جانوروں کے لیے ہوتا ہے، وہ اپنے منہ کی خوراک کو نگل جاتا ہے، یعنی اندر چلا جاتا ہے۔ وہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا نگل لو، تو پانی یہ نگلنا جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پانی کے خشک ہونے کو نگل جانے سے تعبیر کرنے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ پانی بتدریج خشک نہیں ہوا تھا۔ پانی جو سیلاب کی شکل میں آیا تھا، عذاب کی شکل میں آیا تھا، تو پانی یہ دھیرے دھیرے خشک نہیں ہوا، بلکہ اللہ کے حکم سے زمین نے سارا پانی دفعتاً ایک ہی وقت میں اس طرح اپنے اندر نگل لیا کہ جس طرح جانور لقمہ نگل جاتا ہے، جس طریقے سے جانور لقمہ نگل جاتا ہے، تو یہ پانی دھیرے دھیرے ختم نہیں ہوا، اللہ کا حکم ہو، اللہ کے حکم سے یہ پانی ایک ہی وقت میں وہ پورا پانی سوکھ گیا، ختم ہو گیا، یعنی تمام کافروں کو کر کے آب کر دیا، ڈبو دیا گیا۔ اب جودی نامی پہاڑ، یہ جودی پہاڑ کا نام ہے، تو یہ جودی پہاڑ کا نام ہے، اس پہاڑ میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی اسی کے قریب آباد تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی جودی پہاڑ کے قریب ہی آباد تھی۔ بعدن، یہ بعدن ہلاکت اور لعنت کے معنی میں ہے، اور قرآن کریم میں بطور خاص غضب الہی کی مستحق بننے والی قوموں کے لیے اسے کئی جگہ استعمال کیا گیا ہے، بعدا، حالانکہ بعودا یا بعد کو معنی دور ہو جانا، لیکن کبھی کبھی حالات اور وقت کے تقاضے کے مطابق
بعد کے معنی ہلاکت اور بربادی کے بھی آتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے غالباً شفقت پدری کے جذبے سے مغلوب ہو کر کے بارگاہ الہی میں یہ دعا کی، اور بعض کہتے ہیں کہ انہیں یہ خیال تھا کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے گا۔ کس کے بارے میں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہا ہے، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قرابت نسبی کا لحاظ کرتے ہوئے اسے اپنا بیٹا قرار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر قرابت دین کے اعتبار سے اس بات کی نفی فرما دی۔ دین کتنا سچا اور مذہب ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کی باتوں کو نفی میں تبدیل کر دو، یعنی دین کے معاملے میں تمہارے بیٹے کی بات نہیں مانی جائے گی، تو اس بات کی نفی فرمائی کہ وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، وہ تیرا بیٹا تیرے گھرانے سے نہیں ہے، اگر تیرے گھرانے سے ہوتا تو تجھ پر ایمان لے آتا، لیکن وہ تجھ پر ایمان نہیں لایا، اس لیے وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک نبی کا اصل گھرانہ تو وہی ہے جو اس پر ایمان لائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یا اور اگر کوئی ایمان نہ لائے تو چاہے وہ نبی کا باپ بھی ہو، نبی کا بیٹا بھی ہو، یا نبی کی بیوی بھی ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا افراد نہیں ہو سکتا، فرد نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے۔ اب اس کا جواب دے رہا اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام کو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی علت بیان فرما دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا اسے اللہ کے عذاب سے اللہ کا پیغمبر بھی بچانے پر قادر نہیں ہے۔ آج کل لوگ پیروں، فقیروں اور سجادہ نشینوں سے وابستگی کو ہی نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں اور عمل صالح کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ جب عمل صالح کے بغیر نبی سے نسبی قرابت بھی کام نہیں آتی تو یہ وابستگیاں کیا کام آ سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہوتا، اس کو اتنا ہی علم ہوتا جتنا وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے سے علم ہوتا کہ ان کی درخواست قبول نہیں ہوگی تو یقیناً وہ اس سے پرہیز فرماتے۔ اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو نصیحت ہے کہ جس کا مقصد ان کو اس مقام بلند پر فائز کرنا ہے جو علماء عاملین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، نوح نے کہا کہ میرے پالنہار میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام یہ بات جان گئے کہ ان کا یہ سوال واقعہ کے مطابق نہیں تھا تو فوراً اس سے رجوع فرما لیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت و مغفرت کے طالب ہو گئے کہ اللہ اگر تو نے مجھے نہیں بخشا یا تو مجھ پر رحم نہیں فرمایا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے پر عذاب آیا اور نوح کے کہنے پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نوح وہ تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اگر تیرے گھر والوں میں سے ہوتا تو تیری بات مانتا، لیکن تجھ پر ایمان نہیں لایا، اس لیے اگر اس چیز کا سوال کرے جس کا تجھے علم نہیں ہے تو یقیناً تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور